اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ کا ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑا واقعہ بیان کروں گا، اور یہ واقعہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے پیغمبر تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا، لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر اور دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا کہتے ہیں الہی، معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ ہر نبی مستجابت دعوات ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ دعا کے بعد بجائے امید بندنے کے آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش کو نازل فرما۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے یہاں بالکل نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع سے وہ نافرمان چلا جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو دیکھیے وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی۔ جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع سے نکلتا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل میں اس نے توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ سراپا گندہ، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ اور طالب توجہ ہے۔ اے اللہ، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تو مہلت دیتا رہا، اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس قبول فرما، محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ بس پھر کیا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا ختم بھی نہیں ہوئی کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر نکلا بھی نہیں، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ تو ارشاد ہوا، موسیٰ، اس نے توبہ کر لی اور میں نے صلح کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پر پردہ ڈالا، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے تو اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، اس میں سب سے بہتر اور سب سے بڑی بات ہمیں سیکھنے کو کیا ملی کہ اگر کوئی بندہ جتنے سال بھی گناہ کر چکا ہو تو آج وہ اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کرے، یقیناً میرا اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، کریم ہے کہ فوراً سے پہلے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ اس چیز پر قادر ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اللہ پاک سے توبہ کریں، اور یہ دیکھیے
کہ اس کا دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ گناہوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ قحط سالی، پریشانیاں، مصیبتیں انسان کی منتظر رہتی ہیں۔ بلکہ اس میں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ ایک بندے کے گناہوں کی وجہ سے باقیوں پر بھی اس کی مصیبتیں، اس کی نحوست جاری ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل والی، اپنی رحمت والی بارشیں برساتا ہے، اور جب کوئی معاذ اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے تو پھر دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کے دن بھی رسوائی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی اس ویڈیو کو سن کر ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ پکی اور سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، جو قیامت کے دن ہمارے شفیع ہوں گے۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔